اس کے مطابق جو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق آج نہیں 25 اپریل تک ہم اندازہ یہ تھا کہ 50,000 کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں، اور آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 12 سے 15,000 تک کرونا کے مریض ہوں گے۔ جو کیلکولیشن پہلے تھی 50,000 ہونے تھے، آج جو ہم سارے اسیس کر رہے ہیں جو جتنے بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں، تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ 12 اور 15,000 کے بیچ میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہسپتالوں کے اندر فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ان 12 سے 15,000 میں جن کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہے، جن کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی کہ ان کو انٹینسو کیئر ہاسپٹل کی جو وہ فیسلٹیز چاہیے ہوں گی جو انٹینسو کیئر میں، مثلاً وینٹیلیٹر اور آکسیجن، تو اب تک ہمارے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، انشاءاللہ اس ریٹ کے اوپر ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں۔ لیکن جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھیں گے، آپ جس طرح ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں، کہیں سلو ڈاؤن ہو بھی رہے ہیں پھر بھی بڑھ رہے ہیں کیسز، تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا۔ جو پریشر 25 اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گیا آگے 15 اور 20 مئی تک، اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری این ڈی اے میں دنیا سے ابھی بھی ہر روز کانٹیکٹ پہ ہیں، وینٹیلیٹرز کے اوپر جو بھی چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر تیاری پوری کر رہے ہیں۔ لیکن میں ابھی بھی آپ کو کہوں کہ اگر ہم زیادہ احتیاط کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور آگے چلا جائے، یعنی جس طرح ہم 25 اپریل کو سمجھ رہے تھے یہ چلا گیا 10 سے 20 مئی تک، اور اگر ہم جو میں ابھی بعد میں آپ سے بات کروں گا، اگر ہم نے احتیاط کر لی تو یہ اور بھی آگے جا سکتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ آج ہم اس خوش قسمت کنڈیشن میں اس لیے، اور خوش قسمت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں اور ملکوں کا حال دیکھیں اس وقت کہ کس طرح 1000 800 دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں، تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب موازنہ کیا جائے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ تو اور میں یہ اس لیے بھی ہیں کہ جب 26 کرونا کے کیسز تھے پاکستان میں 13 مئی کے قریب، تو ہم نے تب لاک ڈاؤن کیا تھا پاکستان میں، ہاں 13 مارچ کو، تو ہمارا 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا، اور جب ہمارے 26 کیسز ہوئے تو 13 مارچ کو ہم نے اپنا لاک ڈاؤن شروع کیا تھا۔ اور اس لاک ڈاؤن کے بعد مختلف کئی صوبوں نے، سندھ نے زیادہ کیا لاک ڈاؤن، باقی صوبوں نے کم کیا، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، ہم نے جب زائرین بھی آئے تو ان کو کوارنٹین کیا، ان سے پھیلا نہیں، تو اور اس سے پہلے ہم نے کوئی 8 لاکھ یعنی 13 مارچ تک 8 لاکھ لوگوں کو ہم ایئرپورٹ پہ اسکرین کر چکے تھے، تو اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر چائنا سے بڑا پریشر تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے ووہان میں، جو شہر میں جدھر کرونا شروع ہوا، ان کو واپس بلایا جائے، ہم نے پریشر لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی کیس ہمیں چائنا سے پاکستان نہیں آیا۔ اب جدھر آج ہم کھڑے ہیں، ہم نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے آہستہ آہستہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جو لاک ڈاؤن کی کنڈیشنز کم کرنے لگے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو سیکٹر ہے کنسٹرکشن کا، ہم نے فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہم کھولنے لگے ہیں۔ تو وہ کیوں کھولنے لگے یہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں، لیکن بات پھر سے دہراؤں گا کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں قدم اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے جیسے ملک پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ جیسے جگہ جدھر کچی بستیاں ہیں، جدھر غریبوں کی بستیاں ہیں،
جدھر کچی آبادیاں ہیں، جدھر شینٹی ٹاؤنز جن کو کہتے ہیں، فلپینز ہے، یہ سارے ملکوں کے اندر جو کنڈیشنز ہیں، جو حالات ہیں، وہ مغرب سے مختلف ہیں. مثلاً یورپ اور اگر امریکہ کا آپ دیکھیں تو ان سے ہمارے مختلف حالات ہیں. ہمارے کچی آبادیوں کے اندر، ہمارے غریبوں کے محلوں کے اندر لوگ جڑ کے رہتے ہیں. ایک ایک کمرے میں 6 سے 5 سے 8 لوگ بھی رہتے ہیں. اور وہاں کئی بدقسمتی سے پاکستان میں کچی آبادیوں میں یہ حالات ہیں کہ پانی نہیں ملتا اتنا. تو ہم جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ یہ جو غریبوں کی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، میں ساری زندگی یہ دیکھتا رہا ہوں کہ ہم جو قانون بناتے ہیں، پالیسیز جو ہم بناتے ہیں، ہم صرف ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس کا سوچتے ہیں. ہم اگر تعلیم کا بھی نظام پاکستان میں ہم نے، اور میں اس پریولیج کلاس سے ہوں جس کو بہترین تعلیم ملی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عام لوگوں کے لیے جو تعلیم ہے کیا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کا جن کو چھوٹے سے طبقے کو اچھی تعلیم انگلش میڈیم ملتی تھی. اسی طرح ہم نے آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے ہسپتالوں کو تباہ ہوتے دیکھا. غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل اور امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز، اور جو سپر رچ تھے ان کے لیے لنڈن کے اندر علاج کروانا. یہ ایک طبقاتی نظام پاکستان میں ڈیولپ ہوا. طاقتور اگر عدالت میں جاتا ہے اس کے پاس بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، وہ جو مرضی ڈاکے مارے وہ بچ جاتا ہے. جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری مائنڈ سیٹ ہے، جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں ہمیں یہ اور سوچا نہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. تو جس طرح فیصلے کیے گئے، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا. اور جو ہم نے فیصلے کیے، اب مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ یہ کرونا کا نہیں ہے اس وقت. میں ایز پرائم منسٹر پاکستان یہ کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کے کیا حالات ہیں. اور مجھے خطرہ ہے اس کا، کیونکہ میں سیدھی بات کرتا ہوں. آپ اگر امریکہ میں دیکھیں، انگلینڈ میں جدھر میں نے بہت ٹائم گزارا ہوا ہے، وہاں کا جو مزدور ہے وہ زیادہ تر تقریباً 100% رجسٹرڈ ہے. ہوگا 2-3% نا رجسٹرڈ، لیکن وہ رجسٹرڈ ہے. اور آج اگر امریکہ میں یا انگلینڈ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی پیسے جا رہے ہیں. ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں وہاں، ان کے بینکوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس لسٹ ہے ان کی مزدوروں کی. تو جو بھی مزدور اپلائی کرتا ہے کہ جی میں بے روزگار ہو گیا ہوں، وہ پھر گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے، ان کے پاس ریکارڈ ہے. ہمارے 75 سے 80% جو مریض ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کی مدد کرے؟ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہم ان کے کیسے مدد کریں؟ تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ بڑا مشکل ہے جب ایک دہاڑی دار جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے، روزگار جب ختم ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے اس کی دہاڑی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا پینا ان کا بندوبست کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بیچارے اپنے ساری جو بھی بچایا ہوا ہے ان کو وہ خرچ کر دیں. تو آخر میں ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ یا تو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ جو مغرب ہے وہاں تو پورا ویلفیئر اسٹیٹس ہے. یورپ جو ہے ادھر تو سوشل سیکیورٹی ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. اس لیے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارے حالات مختلف ہیں، اور اس لیے ہمیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے کھولنے کا کیا، میں نے اور میرے کیبنٹ ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ. یہ جو ان رجسٹرڈ مزدور ہیں ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے. ہم نے احساس پروگرام کیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 12,000 روپے جو ہم 1,20,00,000 خاندانوں کو پہنچا رہے ہیں، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام.
اور وہ بھی میرٹ کے اوپر، یعنی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اتنے زیادہ جو لوگ ہیں جو اس سے نیٹ سے باہر ہیں، ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لاک ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں فاصلے رہیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن کا شروع کیا. اور میں کنسٹرکشن کی صرف ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کہ جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ فارمل اکانومی ہے، انفارمل اکانومی ہے، ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈکلیئرڈ، ہم نے ساروں کو دعوت دی آپ اس میں آ جائیں. اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے شور مچایا، جی دیکھیں یہ کیا ہوا، آپ نے پھر سے ایک ایمنسٹی اسکیم دے دی. یہ ایمنسٹی کی بات نہیں ہے. میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا 30 کروڑ ان کی عوام ہے، اور انہوں نے $2000 ارب کا اسٹیمولس پیکج دیا. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سارا اسٹیمولس پیکج ہے $8 ارب. اب ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہے، یا جو جرمنی کے پاس ہے، یا جاپان کے پاس ہے، اٹلی کے پاس ہے. لہٰذا ہم نے تو جو بھی پاکستانیوں کا پیسہ ہے اس ساروں کو اندر کھینچنا ہے تاکہ ہم اس وقت اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن میں سب کو کہا ہے کہ آپ شرکت کریں تاکہ ہماری اکانومی چلے، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، تاکہ لوگ بھوک سے بچیں. اس کے علاوہ میں میری ٹیم بیٹھی ہے، ان سے میں ابھی بار بار ان سے آپ جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کو باری باری یہ آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. میں صرف اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ میں نے 2-3 سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لاک ڈاؤن جو لوگ توڑ رہے ہیں ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. میں اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے کہ لاک ڈاؤن مینٹین رکھیں، لیکن یہ لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مینٹین نہیں ہوگا. یہ لاک ڈاؤن تب کامیاب ہوگا جب ہمارے شہری خود سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے بھلے کے لیے ہے، یہ ساری قوم کے لیے ہے. کیونکہ اگر کرونا پھیلتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹ اثرات بیماری سے اور انڈائریکٹ لاک ڈاؤن سے ساری قوم کو اثر ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے غریب لوگوں کو. اس لیے ان کو سمجھائیں. میں جو بھی پاکستان کے اوپینین میکرز ہیں، ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، جو ہمارے کالمنسٹ ہیں، جو ہمارے ٹی وی پہ اینکرز ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ ہم سب کے بھلے کے لیے ہے کہ اگر یہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے، جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں، ملک نارم پہ جا سکتا ہے. تو اس لیے بجائے ان کو مارنے کے، کیونکہ ڈنڈے سے یہ نہیں ہونے لگا. ساری دنیا میں اب سامنے آ رہا ہے، بنگلہ دیش میں، فلپینز میں، ساؤتھ افریقہ میں، ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ڈنڈے سے یہ لاک ڈاؤن 1-2 ہفتے تو شاید کامیاب ہو جائیں، اس کے بعد نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان کو اپنا سمجھیں، ان کو سمجھائیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ہم سارے سمجھاتے رہیں گے کہ یہ آپ سب کے بھلے کے لیے. اس کے بعد رمضان آ رہی ہے، اور ہماری مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہے عبادت کا. ڈاکٹر الوی جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے علماء سے آج میٹنگ کی ہے. اس کے اندر کئی چیزیں طے ہو گئی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی، اور میں آج اپیل کروں گا جو بھی امام مسجد ہیں کہ آپ پلیز یہ جو طے شدہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے پریکاشنز لینی ہیں، کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں کہ لوگ مسجد میں بھی جا سکیں اور کرونا سے بھی بچ سکیں، کہ سوشل ڈسٹنسنگ یعنی فاصلے رکھنے ہیں، اس کے اوپر سب عمل کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ایک مسجد کے اندر خدا نخواستہ احتیاط نہ کی گئی اور کرونا پھیلنا شروع ہوا تو وہ مسجد کو ہی نقصان ہوگا، ویران ہو جائے گی مسجد. اور اسی طرح جو ہم یہ کھول رہے ہیں فیکٹریاں بھی اور یہ کنسٹرکشن بھی، یہ بھی ہم نے پوری TORs دیے ہوئے ہیں آپ کو کہ کیا کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں اس کے لیے. اور مالکان کو، جو مالک ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، جو بھی کنسٹرکشن سائٹ کا مالک ہے،
ان کو بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ سارے یہ جو ہم نے پورے آپ کو رولز دیے ہوئے ہیں کہ کس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے اس کو پلیز فالو کریں، کیونکہ اگر وہاں کرونا پھیلے گی تو ظاہر ہے وہ فیکٹری بھی بند ہوگی یا وہ کنسٹرکشن سائٹ بھی بند ہوگی، تو آپ سب کے انٹرسٹ میں ہیں۔ آخر میں اپنے ٹیم کے پاس جانے سے پہلے 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے اس کرونا کے کرائسس میں جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے۔ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح رمضان سے پہلے لوگ پیسہ بناتے ہیں، جس طرح ابھی پیچھے آٹا اور چینی کا کرائسس آیا، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بنایا۔ اس باری جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا ذخیرہ اندوزی کر کے، یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت سختی کرے گی۔ ہم آرڈیننس لے آئے ہیں اس کے اوپر، ذخیرہ اندوزی کے اوپر یہ بڑی سختی ہوگی، اور نیچے مینیجر نہیں پکڑیں گے، ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے اب لوگوں کی مشکلات کے اوپر پیسہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی سے پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی، لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں چھوٹے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، اوپر جا کے جو اصل لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو پکڑیں گے۔ دوسری چیز ہے اسمگلنگ۔ اس باری ہمیں یہ ڈر ہے کیونکہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ جو باہر ہے اس وقت اس کی قیمت اوپر ہے، اور ہمیں یہ خوف